علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ عموماً لوگ جاتے ہیں نماز میں اپنے دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے؟ یہ دیکھیں، یہ گئے میں سجدے میں، صحیح ہے، کھڑے ہوتے ہیں نا، عموماً جن کا کاٹن کا سوٹ ہوتا ہے یا عید والے دن یا جمعے والے دن، تو بولتے ہیں کہ استری خراب نہ ہو، وہ کھڑے ہوں گے، یوں کریں گے، یہ کرنا بھی منع ہے، اور اسی کے ساتھ پینچے اوپر کرنا بھی منع ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، عموماً جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، نیچے سے پینچے جو ہوتے ہیں نا اس کو فولڈ کر دیتے ہیں اس طریقے سے۔ اگر کسی نے اپنے کپڑے کو کہیں سے بھی فولڈ کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اب کوئی بولے کہ بھائی اب میرے تو پانچے اتنے بڑے ہیں وہ نیچے لٹک رہے، دیکھیں پانچے جو ہوتے ہیں اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اگر نیچے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی کے اندر فرق ہے۔ تنزیہی ہوتا ہے اس کو شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہوتا ہے، یعنی اگر اس پہ عمل اگر بندہ کر لے تو وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ تحریمی وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر مکروہ تحریمی پہ بندے نے عمل کر لیا تو اب یہ گناہگار بھی ہوگا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب نہ تو نیچے سے پینچے فولڈ کریں گے نہ اوپر سے، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں یوں کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا پینٹوں کو بھی اوپر چڑھاتے ہیں، شلوار کو بھی چڑھاتے ہیں، تو اگر یہ کریں اوپر سے فولڈ کریں یا نیچے سے فولڈ کریں تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے، جتنا اوپر پینٹ کو کھینچ سکتے ہیں یا شلوار کو کھینچ سکتے ہیں، تہبند کو کھینچ سکتے ہیں، کھینچ لیا۔ اگرچہ اب آپ کے جو ٹخنے ہیں اس سے نیچے اگر پینٹ لٹک رہی ہو یا شلوار لٹک رہی ہو تو اب اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نیچے سے فولڈ کرتا ہے، اوپر کی طرف سے جیسے پینچے فولڈ کر رہا ہے یوں کر کے، اس طریقے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس طریقے سے فولڈ کر رہا ہے اس طریقے سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھیں جو پینٹ ہوتی ہے اس کو نیچے سے بھی فولڈ نہیں کریں، اوپر سے بھی فولڈ نہیں کریں، آستینیں وغیرہ یہ بھی فولڈ نہیں کریں، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آتا ہے قعدہ آخرہ۔ قعدہ آخرہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے۔ 4 رکعات والی فرض میں چوتھی کے بعد قعدہ نہ کیا، جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا بیٹھ جائے۔ اگر ہر 2 رکعات کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، التحیات ہوتی ہے، تو پہلے والے کو کہتے ہیں قعدہ اولا۔ 4 رکعت ہم نے فرض پڑھی، دوسری رکعت میں ہم بیٹھے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اولا۔ اور چوتھی میں بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قعدہ آخرہ، یعنی آخر والا قعدہ۔ اگر 4 رکعت والی فرض میں چوتھی کے بعد قعدہ نہ کیا، اب میں فرض پڑھا رہا ہوں مثال کے طور پر، یا آپ 4 فرض پڑھ رہے ہو، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے اندر التحیات پہ بیٹھا، تیسری رکعت ادا کر لی، اب چوتھی رکعت ادا کی، اب چوتھی رکعت میں کیا کرنا تھا؟ التحیات پہ بیٹھنا تھا۔ اب غلطی سے التحیات پر نہ بیٹھا، جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، یعنی چوتھی رکعت کے اندر میں نے التحیات پہ، یہ میں چوتھی رکعت ہے، یہ میں نے سجدہ کیا چوتھی رکعت میں، اب میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اب میں یہاں پہنچ گیا، مجھے یاد آیا کہ مجھے چوتھی رکعت میں کیا کرنا تھا؟ التحیات پہ بیٹھنا تھا، میں یہیں سے بیٹھ گیا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب میں کھڑا بھی ہو گیا، رکوع میں بھی چلا گیا، اب مجھے یاد آیا کہ مجھے تو قعدہ کرنا تھا، چوتھی رکعت میں تو التحیات پہ بیٹھنا تھا، اب بھی بیٹھ گیا ہوں۔ اگر 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو، اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا، 5ویں کا سجدہ کر لیا، یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری رکعت پر نہیں بیٹھا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملائیے۔ مثال کے طور پر چوتھی رکعت ہم نے پڑھی، التحیات پہ ہم نے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، اب رکوع میں گئے، یاد آیا تو اب بیٹھ جائیں گے، آخر میں سجدہ صاف کر لیں، کھڑے ہوئے تھے، یاد آیا سجدہ صاف کر لیں۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اب 5ویں رکعت پر التحیات پہ بیٹھ کر ایسا نہیں کریں، عموماً یہ لوگ کرتے تھے، 5ویں بیٹھے، ایک سلام پھیرا، سجدہ صاف کیا، بولتے نماز ادا ہو گئی، اس سے فرض باطل ہو گئے۔
اب پانچویں کا سجدہ کر لیا، اب اس کو یاد ہے کہ مجھے تو چوتھی میں بیٹھنا تھا، اب وہ دوبارہ کھڑا ہو، چھٹی رکعت بھی ملا لیں، یہ تمام جو اس کی رکعتیں ہوں گی وہ نوافل ادا ہو جائیں گے اور اس کو فرض دوبارہ ادا کرنا پڑیں گے۔ نمبر 7 اور سب سے آخری جو فرض ہے نماز کا وہ کہتے ہیں خروج بسنعہ۔ قاعدہ آخرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کو ایسا فعل قصدن یعنی ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوگی۔ نماز کو ختم کرنے کے لیے جو شریعت مطہرہ نے چیز بتائی ہے وہ ہے سلام پھیرنا، صحیح ہے۔ اب اگر کوئی نماز ختم تو کر رہا ہے لیکن وہ بات چیت کر کے کر رہا ہے یا ایسا عمل کر کے کر رہا ہے تو اس کی اب نماز دوبارہ واجب الاعادہ ہوگی۔ واجب الاعادہ کہتے ہیں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہوگا۔ اب یہ طریقہ ہوتا ہے خروج بسنعہ، نماز سے باہر آنے کا فعل کرنا یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اب ایک دفعہ میں ریوائز کر دیتا ہوں، ہم نے نماز کی ٹوٹل 6 شرائط سیکھی۔ نمبر 1 پر تھا طہارت، نمبر 1 پر کیا تھا؟ نمبر 2 تھا ستر عورت، اب ساتھ ساتھ بولتے ہیں نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 پر تھا استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ میں نے اس کے اندر بتا دی کہ طہارت کیا ہوتی ہے، ستر عورت کس کو کہتے ہیں، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم آئے فرض کی طرف، تکبیر تحریمہ، قیام یعنی تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسنعہ۔ نماز کے ٹوٹل 7 فرائض ہیں، نماز کے ٹوٹل 6 شرائط ہیں، یہ اگر بندہ اس پر عمل کرے گا تو وہ نماز کے اندر شامل ہوگا، اس کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ اگر اس کی صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں ہوئی تو اس کو یہ نماز دوبارہ پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں فرض اگر چھوٹ گیا نا نماز میں، یہ 7 فرض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا، نماز ادا نہیں ہوئی، صحیح ہے۔ فرض میں اگر تاخیر ہوئی، تاخیر کیا ہوتی ہے، دوسری رکعت میں تیار پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح ہے، اب قیام کیا تھا، فرض ہم کھڑے ہوتے نا تیسری رکعت کے لیے، اب بندہ دیر سے کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اب یہ فرض میں تاخیر ہو گئی تو اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ دوسرا سجدہ صاحب کا واجب ہوتا ہے جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے۔ نماز کا ٹوٹل 30 واجبات ہیں، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ گیا تو اب بندے کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ ایک واجب چھوٹے، 10 واجب چھوٹے یا 30 ہی واجب چھوٹے، ایک ہی دفعہ سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو اب اس کی نماز صحیح ادا نہیں ہوئی، اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ پیر والے دن نماز کے واجبات کے حوالے سے درس ہوگا، آپ سب ضرور شرکت فرمائیں تاکہ ہماری نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی